بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے نقصانات۔ دیکھیے، جب بھی کوئی انسان یا پھر کوئی قوم گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ سے باز ہی نہیں آتے اور وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ذات کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو مہلت دے دیتا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، نافرمانی کرو، اور وہ لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر اپنی مصیبتیں ڈال دیتا ہے، ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے جو سخت عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ان کو رزق دیتا ہے، جو رزق عطا کرتا ہے، اس رزق کے اندر وہ کمی کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب مسلط کیے، کسی کو طوفان کا، کسی کا سیلاب کا، کسی کی زمین کو بدل دیا، مکانوں کو بدل دیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، ان سبھی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب مسلط کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اس کے مثل 2 گنا پہنچا چکے ہو، تو تم کہتے ہو یا کیا ہو گیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے کی ہوئی کرم کا بدلہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس مصیبت کا ذکر کیا ہے وہ احد کی مصیبت ہے کہ جس کے اندر 70,000 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں نے کافروں کو اس سے 2 گنی مصیبت پہنچائی تھی۔ بدر والے دن 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 کافر قید کیے گئے، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے؟ تو خدا فرماتا ہے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے مشہور اور بڑے نبیوں میں سے نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کی قوم پر کس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے جو رسول بنا کر بھیجا تھا نوح علیہ السلام، انہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ اور جو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اتنے بدترین لوگ تھے وہاں اس قوم کے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی آواز تک ہمارے کانوں تک نہ پڑے۔ جب وہ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے تو نوح علیہ السلام کی وہ باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب مسلط کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ یہ لوگ باسبب اپنے گناہوں کے وجہ سے ڈوبے گئے، اللہ کے سوا انہوں نے اپنا مددگار نہیں پایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور ایسی قوموں پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔